بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خواجہ میر درد کی غزل کی مشق کے ساتھ نالج ود کلندر کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم مشقی سوالات اور ان کے جوابات کو ڈسکس کریں گے، تو چلو وقت ضائع نہیں کرتے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کچھ درست جواب کا انتخاب والے سوالات کو حل کرتے ہیں۔ خواجہ میر درد 1720 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ درد صوفی مزاج کے شاعر ہیں۔ درد نے اردو شاعری کو ایک دیوان دیا۔ کوئی بھی داغ تھا سینے میں کہ ناسور نہ تھا، وہاں پہ پہنچا کہ فرشتے کا بھی مقدور نہ تھا، قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا۔ رات مجلس میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، محتسب آج تو میں خانے میں تیرے ہاتھوں، درد کے ملنے سے اے یار برا کیوں مانا۔ سوال نمبر 1، ردیف کسے کہتے ہیں؟ درد کی غزل کے ردیف کی نشاندہی کریں۔ جواب: وہ الفاظ جو کسی غزل کے ہر شعر کے دوسرے مصرعے کے آخر میں قافیے کے پہلے قافیے کے بعد بار بار آئیں ردیف کہلاتے ہیں۔ پانچ ہم کافی الفاظ لکھیں جو غزل میں موجود نہ ہوں: ردا، ہوا، خلا، خدا، ادا۔ کنایہ قریب اور کنایہ بعید میں فرق مثالوں سے واضح کریں۔ کنایہ لغت میں چھپی ہوئی بات کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں کنایہ ان الفاظ کو کہتے ہیں جن کو مجازی معنی میں استعمال کیا جائے لیکن ان سے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکیں۔ اب ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں اس کی۔ کنایہ قریب سے مراد وہ کنایہ جو آسانی سے سمجھ آئے، مثلا بوڑھے آدمی کو سفید ریش کہنا، جبکہ کنایہ بعید سے مراد وہ کنایہ جو فوراً سمجھ میں نہ آئے بلکہ غور و فکر کے بعد سمجھ میں آئے، مثلا غصے کی حالت میں کسی کا یوں کہنا: میں بدلہ لوں گا، میں نے کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھیں۔ اب چوڑیاں عام طور پر خواتین پہنتی ہیں اور وہ عموماً بزدل ہوتی ہیں، تو اس جملے میں چوڑیاں پہننا بزدلی کے کنایہ کے طور پہ آیا ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس، اس غزل کے قوافی لکھیں۔ قوافی قافیہ کی جمع۔ اس غزل کے قوافی مندرجہ ذیل ہیں: دور، دستور، نور، مذکور، مقدور، ناصور، چور اور منظور۔ مندرجہ ذیل کی وضاحت کریں اور دو مثالیں دیں۔ پہلا ہے امراۃ النظیر، جب شاعر کلام میں کسی ایک چیز کا ذکر کرے پھر اس کی مناسبت سے ایسی چیزوں کا ذکر کرے جن میں کوئی باہم تضاد نہ ہو، وہ امراۃ النظیر کہلاتا ہے۔ اب اس کی پہلی مثال: زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر تیشہ سنگ گراں زندگی۔ اس شعر میں کوہ کن کی مناسبت سے جوئے شیر، تیشہ اور سنگ گراں کا ذکر آیا ہے۔ دوسری مثال دیکھیں: ہو میرا ریشہ امید وہ نخل سرسبز، جس کی ہر شاخ میں ہر پھول اور ہر پھول میں پھل۔ اب یہاں نخل کی مناسبت سے پھل اور پھول کا ذکر آیا ہے۔ اگلا ہے حسن تعطیل، جب شاعر کلام میں کسی بات کی کوئی ایسی وجہ بیان کرے جو حقیقت پر مبنی نہ ہو لیکن شعر کی خوبصورتی میں اضافہ کرے، حسن تعلیل کہلاتی ہیں۔ اس کی ہم مثال دیکھ لیں کہ بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا ہے، کوئی بے تاب تہ خاک تڑپتا ہوگا۔ اب اس شعر میں زلزلہ آنے کی وضاحت بیان کی گئی ہے جو حقیقت میں مبنی نہیں ہے۔ دوسری مثال ملاحظہ کریں: نکلتا ہے سورج صبح مشرق سے، اس لیے کھلے عام حسن یار کا دیدار کریں۔ اب اس شعر میں سورج کے طلوع ہونے کی ایسی وجہ بیان کی گئی ہے جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ لف و نشر، جب شاعر کچھ چیزوں کا ذکر پہلے مصرع میں کرے پھر ان کی مناسبت سے اتنی چیزوں کا ذکر دوسرے مصرع میں کرے تو اسے لف و نشر کہتے ہیں۔ اب اس کی آپ مثال دیکھ لیں: غازہ و سرخ و سرما بھی مجھے چاہیے اپنے رخسار و لب و چشم سجانے کے لیے۔ اب اس شعر میں غازہ کی مناسبت سے رخسار، سرخی
की मुनासबत से लब और सुरमा की मुनासबत से चश्म का ज़िक्र किया गया है। अगली मिसाल आप देखें कि बदशकन उठ गए जो बाकी रहे वो बुदगर हैं, तब इब्राहिम बदर और पसर हैं आज़ाद। इस शेर में बुदशकन की मुनासबत से इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बुदगर की मुनासबत से आज़र का ज़िक्र किया गया है। तलमीम, जब शायर अपना शेर में कोई ऐसा लफ्ज़ लाए जिससे किसी भी तारीख़ी, सियासी, मजहबी वाक़े की तरफ इशारा हो तो उसे तलमीम कहते हैं। इसकी हम मिसाल देख लें। पहली मिसाल हमारे पास है, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महव तमाशाए लबे बाम अभी। इस शेर में आतिश नमरूद से मुराद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस वाक़े की तरफ इशारा है जब आप को नमरूद ने आग में डाला था। दूसरी मिसाल मुलाहिज़ा करें, क्या फ़र्ज़ है सबको मिले एक सा जवाब, आओ न हम भी सैर करें कोह तूर की। इस शेर में कोह तूर के लफ्ज़ से उस वाक़े की तरफ इशारा है जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर अल्लाह की मुलाकात को गए थे। अगला हमारे पास है तज़मीन। जब किसी दूसरे शायर के मिसरे को अपने मिसरे के साथ मिलाकर शेर मुकम्मल करे तो ये तज़मीन कहलाता है। पहली मिसाल, बना है कोट ये नीलाम की दुकान के लिए, सलाह आम है यारान नुक्तादा के लिए। अब पहला मिसरा ज़मीर जाफरी और दूसरा मिसरा गालिब का है। दूसरी मिसाल, जिस लड़की को मैंने देखा उसकी शादी हो गई, निकाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। इस शेर का पहला मिसरा सैयद सलमान गिलानी और दूसरा मिसरा अल्लामा इकबाल का है। नोट, ये बात याद रखें, दूसरे शायर के मिसरे को हमेशा वावन में लिखा जाता है। तो इसके साथ ही हमारे ख्वाजा मीर दर्द की मश्क अपनी इख्तिताम को पहुंची। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह कुछ अगली जो गज़लें हैं उनकी तशरीह और मशकों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।